خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 10ویں باب کی پہلی آیت سے بیان سنیں۔ اس وقت خداوند نے 72 اور مقرر کیے اور انہیں 2 کر کے ہر شہر اور گاؤں کو اپنے آگے بھیجا جہاں وہ خود جانے کو تھا، اور وہ ان سے کہتا تھا کہ فصل تو بہت ہے پر مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ جاؤ دیکھو، میں تمہیں جیسے بروں کو بھیڑیوں کے درمیان بھیجتا ہوں، نہ بٹوا لے جاؤ، نہ تھیلی، نہ جوتی، اور راہ میں کسی کو سلام نہ کرو، اور جس کسی گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کو سلام۔ اگر سلام کا فرزند وہاں ہو تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا، ورنہ تم پر لوٹ آئے گا، اور اسی گھر میں رہو، اور جو کچھ ان کے پاس ہو کھاؤ اور پیو، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ گھر گھر نہ پھرو، اور جس کسی شہر میں داخل ہو اور جہاں تمہیں قبول کیا جائے تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ، اور وہاں کے بیماروں کو شفا دو، اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچی ہے۔ لیکن جس کسی شہر میں تم داخل ہو جہاں تمہیں قبول نہ کیا جائے، وہاں کے چوکوں پر جا کر کہو کہ ہم اس گرد کو بھی جو تمہارے شہر سے ہمارے پاؤں پر پڑی ہے تم پر جھاڑ دیتے ہیں، مگر یہ جانو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی ہے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ سدوم کا حال اس شہر کی نسبت زیادہ قابل برداشت ہوگا۔ اور وہ 72 خوش ہو کر واپس آئے اور کہنے لگے، اے خداوند، تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ تب یسوع نے ان سے کہا، میں نے شیطان کو بجلی کی مانند آسمان سے گرتے ہوئے دیکھا۔ دیکھو، میں تمہیں سانپوں اور بچھوؤں کے روندنے اور دشمن کی ساری قدرت پر اختیار دیا ہے، اور تمہیں کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا، اور تم اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج کی عبادت میں خدا کا کلام خوبصورت موضوع اور مفہوم ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور وہ موضوع ہے خدا کا رحم، خدا کا پیار، خدا کی تسلی، خدا کی سلامتی، اور یہ خدا کی اعلیٰ قدر ہے، صفت ہے کہ خدا ہر انسان کو، ہر مخلوق کو اس دنیا میں پیار کرتا ہے، رحم کرتا ہے، اور ہر مخلوق کو خوش اور شادمان دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا اپنے بیٹے کے ذریعہ سے اپنا رحم ہم پر ظاہر کرتا ہے، نہ صرف بیٹے کی بات پر بلکہ بیٹے کے ذریعہ سے، رسولوں کے ذریعہ سے، اور شاگردوں کے ذریعہ سے، اور کلیسیا کی خدمت کے وسیلہ سے خدا اس رحمت کو، اس رحم کو، اور اس پیار کو، اس خوشی اور شادمانی کو ہمیشہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ خدا کا رحم کبھی تھمتا نہیں، کبھی رکتا نہیں، بلکہ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ خدا کا رحم ایک ایسی ندی کی طرح ہے جو 12 ماہ بہتی ہے، کبھی رکتی نہیں، کبھی تھمتی نہیں، اور کبھی اس کا پانی سوکھتا نہیں، بلکہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ خدا کے رحم کی جو سب سے اعلیٰ خوبصورت مثال
طرح رحم کرتا ہے. جیسے ماں رحم کرتی ہے، ماں پیار کرتی ہے، ماں اپنے بچوں کی خیر چاہتی ہے، تسلی چاہتی ہے، ان کی سلامتی چاہتی ہے. آج کی جو پہلی تلاوت آپ نے غور کیا، عشاء نبی کے صحیفوں میں سنا کہ خدا انسانوں کی ایسے ہی پالنا کرتا ہے، ایسے ہی بحالی چاہتا ہے، نشوونما چاہتا ہے، جیسی ماں نشوونما کرتی ہے. اور خوبصورت مثال دی ہے کہ ماں اپنے دودھ سے اپنے بچوں کی افزائش کرتی ہے، اپنی زندگی سے اپنی جان دے کر اپنے بچوں کی افزائش کرتی ہے، ان کا بھلا چاہتی ہے، خیر چاہتی ہے، رحم کرتی ہے، اور ان کے لیے سلامتی اور امن کا وسیلہ بنتی ہے. خدا ایسے ہی رحم کرتا ہے، پیار کرتا ہے. اور آج کی جو پہلی تلاوت تھی اس میں بڑے واضح خوبصورت طریقے سے بیان کیا کہ خدا ماں کی طرح پیار کرتا ہے. ماں کے بچے جیسے بھی ہوں، بھلے ہوں، چنگے ہوں، مندے ہوں، بگڑے ہوئے ہوں، ماں کا پیار سب بچوں کے لیے یکساں ہوتا ہے. اور ہمیشہ وہ ان کی خیر چاہتی ہے اور ان پر رحم کرتی ہے اور ان کی افزائش چاہتی ہے. خدا بھی ایسا ہی کرتا ہے. خدا یکساں طور پر ہم سے پیار کرتا ہے اور اس پیار کو وہ ہر انسان کے لیے جاری کرتا ہے. اور اسی لیے خدا یسوع مسیح نے آج کے انجیل مقدس میں جب اپنے شاگردوں کو 72 شاگردوں کو بھیجا، پہلے 12 رسولوں کو مقرر کیا اور پھر آج 72 اور ہم نے سنا 72 اور یسوع مسیح نے اپنے شاگرد مقرر کیے اور انہیں بھیجا اور انہیں پیغام کیا دیا؟ سلامتی کا. جس گھر میں بھی جاؤ، جہاں بھی جاؤ، جہاں بھی تشریف لے جاؤ، اس گھر کی خیر چاہو، اس گھر کی سلامتی چاہو. کہ خدا ہر انسان کو پیار کرتا ہے اور خدا ہر انسان کی خیر چاہتا ہے، خدا ہر انسان کا بھلا چاہتا ہے. اور خدا یسوع مسیح نے یہی پیغام دے کر اپنے شاگردوں کو دو دو کر کے اپنے آگے بھیجا. لکھا جاؤ خود جانا چاہتا تھا، پہلے اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ وہ غلام یسوع مسیح کی سلامتی کا پیغام، خیر کا پیغام یسوع مسیح کے سے پہلے جا کر دیں اور پیش کریں. اور اس بات سے ہمیں یوحنا اصطباغی یاد آ جاتا ہے کہ جو یسوع مسیح کی راہ تیار کرنے آیا تھا اور یسوع مسیح سے پہلے جا کر یسوع مسیح کا پیغام اور یسوع مسیح کی انجیل کی خوشخبری اور بشارت کا پیغام اور یسوع کے لیے راہ تیار کرتا ہے، پیغام دیتا ہے کہ خدا کی بادشاہی آن پہنچی ہے. پھر خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بتاتے بھی ہیں کہ جس نیک مقصد کے لیے، جس اہم کام کے لیے تمہیں بھیجا جا رہا ہے، کوئی بھی دنیاوی بات، کوئی بھی دنیاوی کام، کوئی بھی دنیاوی رشتہ اس نیک مقصد کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے. اس لیے یسوع نے کہا کہ راہ میں کسی سے بھی ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، راہ میں گفتگو کرنے کی، بات چیت کرنے کی، وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے فوکس رہو اور تمہارا مرکز اور محور، تمہارا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے جس نیک مقصد کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے. اس لیے دنیا داری کی چیزوں میں نہ پڑو. اس لیے یسوع نے کہا کہ راہ میں کسی سے گفتگو مت کرو، بلکہ اس نیک مقصد پر دھیان کرو جس نیک مقصد کے لیے تم بلائے گئے ہو اور تمہیں بھیجا گیا ہے. عزیزو، آپ نے غور کیا کہ اس ساری تلاوت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ تلاوت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور کیا ہیں؟ تھوڑے ہیں. بات جہاں ختم نہیں ہوتی، پھر یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم فصل کے مالک کی کیا کرو؟ منت کرو. ہم یہ بات یاد رکھتے ہیں یا اسی کو یاد رکھ لیتے ہیں کہ فصل تو بہت ہے، مزدور تھوڑے ہیں. اتنی ہی آیت، اتنا ہی جملہ یاد رکھ لیتے ہیں. اگلا جملہ، اگلی بات اس سے زیادہ اہم ہے کہ فصل کے مالک کی منت کرو.
मिन्नत क्या है कि फसल के मालिक से दुआ करो, फसल के मालिक से दुआ करो। ये मिन्नत जो है ये फसल के मालिक से दुआ करने की खुदा यीशु मसीह हदायत करते हैं, और ना सिर्फ ये हदायत रसूलों को करते हैं बल्कि कलीसिया को करते हैं, क्योंकि रसूल जो है ये कलीसिया के नुमाइंदे हैं, ये कलीसिया की नुमाइंदगी करते हैं। इसलिए खुदा यीशु मसीह का ये पैगाम जो है और ये खुदा यीशु मसीह का जो कौल है कि तुम फसल के मालिक की मिन्नत करो, ये हर किसी पर आयत है, हर किसी पर फर्ज है कि फसल के मालिक की मिन्नत की जाए कि फसल काटने के लिए बहुत से मजदूर भेजे जाएं। अजीजों, हम सब भी खुदा के जलाल की फसल काटने के लिए भेजे गए हैं। ये ख्याल मत करें कि ये जिम्मेदारी काहिन की है, बाबूजी की है, सिस्टर सबात की है और बिशप जी की है, पापा आजम की है, बल्कि ये जिम्मेदारी आप में से हर एक की है जो यीशु मसीह खुदा के बेटे पर ईमान लाता है, जो बपतिस्मा के पाक मसा से मखसूस किया गया है, जिसने खुदा यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा तस्लीम किया है। ये जिम्मेदारी उसकी भी है कि फसल के मालिक की मिन्नत की जाए कि फसल को काटने के लिए बहुत से मजदूर भेजे जाएं। अजीजों, हम सब भी खुदा की बादशाही के मजदूर होने के लिए बुलाए गए हैं। तो आज की ये तिलावत और आज के ये कलाम ना सिर्फ मुझसे बल्कि आप सबसे भी ये सवाल करता है कि मैं खुदा की बादशाही को कायम करने के लिए, मैं खुदा की बादशाही को वजूद देने के लिए, कायम करने के लिए अपना हिस्सा क्या डालता हूँ, मैं क्या हिस्सा डाल सकता हूँ। हर इंसान, हर फर्द, हर घराना, हर जो है इंसान बशर जो भी यीशु मसीह पर ईमान लाता है, उसने अपना अपना हिस्सा डालना है कि वो खुदा की फसल काटने के लिए क्या मजदूरी कर सकता है, क्या मेहनत कर सकता है, क्या पेश कर सकता है, किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, अपना हिस्सा किस तरह से खुदा की बादशाही की फसल काटने के लिए किस तरह से अपनी तरफ से हिस्सा पेश कर सकता है। और अजीजों, जो सबसे अहम हिस्सा हम पेश कर सकते हैं, जिस बात से अपने बात का आगाज किया था कि खुदा रहीम है, खुदा रहम करने वाला है। अगर हम एक दूसरे पर रहम करने वाले बन जाए, रहीम बन जाए, प्यार करने वाले बन जाए, तो दर हकीकत में ये वो हिस्सा है, ये वो हमारा कंट्रीब्यूशन है जो हम खुदा की बादशाहत को कायम करने के लिए, वजूद देने के लिए अपनी तरफ से पेश कर सकते हैं। ये वो मजदूरी है जो हम कर सकते हैं, एक दूसरे पर रहम करके, एक दूसरे की खैर चाहकर, एक दूसरे की सलामती चाहकर हम खुदा के फसल काटने वाले मजदूर बन सकते हैं। खुदा की बादशाहत के मजदूर बनना अजीजों, आज हम सबको यही दावत दी जा रही है कि हम खुदा के बादशाहत के फसल काटने के लिए अपने आप को मजदूर की तरह पेश कर सके। अजीजों, आज की जो दूसरी तिलावत थी आपने सुना, पौलुस रसूल का खत गलातियों की कलीसिया के नाम, उसमें बड़ी शानदार बातें पौलुस रसूल ने की हैं और उसने कहा कि खुदा ना करे कि मैं किसी भी बात पर फख्र करूं, किसी और चीज पर फख्र करूं सिवाय हमारे खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के। खुदा ना करे मैं किसी भी चीज पर फख्र करूं सिवाय एक ही फख्र की बात हो सकती है, और वो है मसीह की सलीब, कि मसीह मेरी खातिर, मुझ गुनाहगार की खातिर, मुझ कमजोर की खातिर सलीब पर जान दे देता है, कुर्बान हो जाता है। इससे बड़ा फख्र क्या हो सकता है? ये बात है फख्र करने की, ये बात है गवाही देने की। और पौलुस रसूल कहता है कि मेरे लिए अगर इस दुनिया में कोई भी बात फख्र करने की है
تو وہ یہ بات ہے کہ خدا مجھے اس حد تک پیار کرتا ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو میری نجات کے لیے، میری بقا کے لیے، میری دائمی زندگی کے لیے خدا اپنے اکلوتے بیٹے کو صلیب پر قربان کرتا ہے۔ اور شاندار بات پولس رسول نے آج کی تلاوت میں کہی ہے۔ پھر اس نے بیان کیا کہ آگے کو کوئی مجھے تکلیف نہ دے۔ پولس رسول کہتا ہے، آج کی جو دوسری تلاوت تھی اگر آپ نے غور سے سنا، وہ کہتا ہے کہ آگے کو کوئی مجھے تکلیف نہ دے۔ کیوں نہ دے؟ کیونکہ میرے جسم پر مسیح مصلوب کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ میرے جسم پر مسیح مصلوب کی علامت ہے، نشان ہے۔ عزیزو، مسیح مصلوب کے نشان جو ہیں، یہ صلیب کے وہ زخم ہیں، یہ صلیب کی وہ بشارت ہے، یہ صلیب کا وہ پیغام ہے جس کے نشان اور جس کی علامت ہم سب نے اپنے وجود پر لگانی ہے، اپنے جسموں پر آویزہ کرنی ہے۔ انجیل کی بشارت کا پیغام اور انجیل کی خوشخبری کے نشان ہمارے جسموں پر بھی آنے چاہیے، ہمارے اخلاق پر آنے چاہیے۔ مصلوب مسیح کے نشان، مسیح کے 5 زخم، جب ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس فرانسس آف اسیسی اس نے اپنی زندگی میں خدا مجسم سے ایک ہی بات مانگی، ایک ہی بات طلب کی، ایک ہی برکت چاہی۔ مقدس فرانسس آف اسیسی نے کہا کہ خداوند خدا، تو مجھے اگر کوئی برکت دینا چاہتا ہے تو تو مجھے اپنی صلیب کے 5 زخم عطا کر دے میرے جسم پر۔ میں بھی تیری محبت کی شدت کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، جو شدت تو اپنے لوگوں کے لیے رکھتا تھا، محبت کی وہ شدت، رحم کی وہ شدت، پیار کی وہ شدت میں اپنے بدن میں محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اور مقدس فرانسس آف اسیسی کی پیروی کرتے ہوئے اسی کے شاگرد بہت سالوں بعد مقدس پادری پیو کو بھی یہی صلیب کے 5 زخم عطا کیے گئے۔ مقدس پادری پیو کی بھی یہی خواہش تھی کہ میرے بدن پر، میرے جسم پر مصلوب مسیح کے نشان آویزہ ہو جائیں۔ عزیزو، یہ خواہش ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی اپنی ذات میں کر سکتے ہیں۔ اب زخموں سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھوں اور پاؤں میں اور پسلی میں واقعی زخم ہو جائے، لیکن زخموں سے مراد، مصلوب مسیح کے زخموں سے مراد یہ ہے کہ میری زندگی میں بھی ایسی تشنگی آ جائے، ایسا سچا جذبہ آ جائے، ایسا شوق بڑھ جائے کہ مصلوب مسیح کی خدمت کے نشان میری ذات میں، میری ہستی میں بھی ظاہر ہو سکے۔ مسیح مصلوب کے نشان یہ خدا کی الفت کے نشان ہے، یہ خدا کی محبت کے نشان ہے، یہ خدا کی قربانی، عظیم قربانی کے نشان ہے۔ اور یہ نشان جو ہے یہ ہر مومن پر آنے چاہیے، یہ ہر بشر پر آنے چاہیے، اس کی زندگی میں اترنے چاہیے، اس کی ذات میں اترنے چاہیے، اس کے اخلاق میں مسیح مصلوب کے رحم کے نشان اس کی زندگی میں اترنے چاہیے، اس کی گفتگو میں اترنے چاہیے، اس کے اخلاق میں، اس کے چال چلن میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کی باتوں میں مصلوب مسیح کے نشان ظاہر ہونے چاہیے۔ یہ خدا کی الفت کے نشان ہے، یہ خدا کی رحمت کے نشان ہے، یہ خدا کی سلامتی کے نشان ہے، اور یہ نشان ہے خدا کے مزاج کے، کہ خدا انسانوں کو کس طرح پیار کرتا ہے۔ اور اس کا اظہار بھی پولس رسول نے کر دیا کہ تمہارا مزاج ایسے ہی ہو جیسے مسیح یسوع کا تھا۔ رویہ، مزاج، تو جب ہمارا مزاج مسیح یسوع کی طرح کا ہو جاتا ہے تو در حقیقت میں ہماری زندگی میں، ہماری ذات میں مصلوب مسیح یسوع کے نشان آ ہی جاتے ہیں۔ یہ نشان مبارک باتیاں ہیں، انجیل کی مبارک باتیاں ہیں، یہ نشان مسیح کی الفت ہے اور یہ محبت ہے، یہ نشان ہماری زندگی میں ضرور آنے چاہیے۔ آئے آج خدا سے دعا کریں، خدا سے برکت چاہیں، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے
اپنے گھرانوں کے لیے، اپنی ذاتی زندگی کے لیے، کہ اگر میں نے مسیح کو قبول کیا ہے، اپنا نجات دہندہ تسلیم کیا ہے، مانا ہے، تو پھر نشان میری ذات میں بھی آنے چاہیے، میری زندگی میں آنے چاہیے، میرے کردار میں آنے چاہیے، اور میرے اخلاق میں آنے چاہیے، میرے چال چلن میں، میری گفتگو میں آنے چاہیے۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔